السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، بات کریں گے ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے۔ ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں امریکن پریزیڈنٹ کی جو باڈی لینگویج بتا رہی ہے، وہ کہہ تو رہا ہے کہ ایران ان کو بار بار مذاکرات کی بات کر رہا ہے، لیکن اب وقت گزر گیا ہے، جبکہ ایران نے 4 دفعہ انکار کیا ہے مذاکرات سے۔ اس کی ایویڈنس بھی آ گئی ہے اور ایرانی ترجمان بار بار کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے ریکویسٹیں آ رہی ہیں، کبھی ٹرکی سے، کبھی سعودی عرب کے ذریعے، کبھی کسی ذریعے، لیکن ہم اب اس جنگ کو حتمی نتیجے تک پہنچائیں گے اور ہمارا حتمی ہدف ہے نیتن یاہو کی موت اور اسرائیل کا خاتمہ۔ اس سے پہلے ایران کسی بات پہ نہیں رکنے والا۔ دوسرا یہ ہے کہ ایرانی رجیم چینج کا جو خواب تھا ٹرمپ کا، وہ خواب ہی رہ گیا۔ امام خمینی نے اپنی جان دے کے اور اپنے ساتھی اور اپنی فیملی کو شہید کروا کے پوری ایرانی قوم کو یونائٹ کر دیا۔ اب ساری ایرانی قوم سڑکوں کے اوپر ہے، اپنی فوج کو سپورٹ کر رہی ہے اور امریکہ کے خلاف نعرے لگا رہی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، عجیب و غریب منظر ہے کہ ایرانی قوم سڑکوں کے اوپر ہے، نعرہ تکبیر کے نعرے لگا رہی ہے، اور اوپر امریکن اور اسرائیلی جہاز بم برسا رہے ہوتے ہیں اور وہ نا پرواہ کرتے ہیں۔ اور آج جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوئی امریکہ کے اندر، وہاں پہ ان کیمرہ بریفنگ دی گئی۔ کانگریس نے وہاں پہ کہا کہ ٹرمپ پاگل ہو چکا ہے، اس سے جنگ لڑنے کے اختیارات واپس لیے جائیں، اس کو اختیار نہیں ہونا چاہیے یہ کسی ملک سے جنگ کرے، اور اسرائیل کے پیرول کے اوپر جا چکا ہے، یہ اسرائیل کا غلام بن چکا ہے اور اس کے کہنے پہ یہ جنگ کر رہا ہے۔ اور اس پہ بہت کچھ بولا گیا اور اس پہ 4 کانگریس مین کے ابھی میں سٹیٹمنٹ سن کے آیا ہوں، جنہوں نے ان کیمرہ بریفنگ سے نکلتے ہوئے ٹرمپ کو چارج شیٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ ٹرمپ فوری طور پہ استعفیٰ دے۔ یعنی امریکہ کے اندر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، ڈیڈ باڈیز وہاں پہ جانا شروع ہو گئی ہیں۔ ڈیڈ باڈی کے جو فیملیز کے مناظر ہیں، روتے ہوئے، آہ و بکا کرتے ہوئے، وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ اور جس طرح غزہ کی صورتحال تھی، اسی طرح اسرائیل کے اندر کی صورتحال اب رپورٹ ہو رہی ہے۔ انڈیا کے اندر مودی کی کلاس لی جا رہی ہے اور وہاں پہ جو اپوزیشن ہے، سونیا گاندھی اور باقی جو لوگ ہیں، راہل گاندھی، وہ سارے کے سارے اس کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو نیتن یاہو کے پاس ایک دن پہلے جا کے اس سازش میں شریک ہونے کا ضرورت کیا تھی۔ ایران جیسا جو ٹیسٹڈ فرینڈ تھا بھارت کا، اس کو دور کر دیا گیا اور اس گن کے اندر مودی حصہ بن گیا۔ اس کی الگ الگ سے چارج شیٹ ہو رہی۔ بحرین کے اندر باقاعدہ احتجاج ہو رہا ہے، قطر کے اندر باقاعدہ احتجاج ہو رہا ہے، عوام سڑکوں کے اوپر آ گئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے امریکن اڈے یہاں سے ختم کرو۔ سعودی عرب نے اپنی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو ایران کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ متحدہ عرب امارات نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے اور وعدہ کر لیا ایران سے کہ وہ یہاں پہ ہٹ نہ کرے، وہ اپنی سرزمین کو ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان نے بھی اس میں ایک رول پلے کیا ہے۔ چائنا اور رشیا اس جنگ کا باقاعدہ حصہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، اس پہ آج جائزہ لیتے ہیں۔ یہ جنگ کب تک چلے گی؟ کیا یہ 3rd ورلڈ وار بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے، اور دنیا کے اوپر اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ میرے ساتھ سید پیر کلیم احمد خورشید صاحب، ایڈوکیٹ، آپ سپریم کورٹ بار کے صدر رہے ہیں، ہائی کورٹ بار کے صدر رہے ہیں۔ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے اوپر ان کی بہت گہری نظر ہے۔ محترمہ آمنہ الفت صاحبہ، چیف منسٹر پنجاب کی ایڈوائزر رہی ہیں، صاحبہ کے MP رہی ہیں، پارلیمانی سیکرٹری رہی ہیں، اور ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ وہ اس سارے معاملے کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں۔ بریگیڈیئر غضنفر علی سید، عالمی امور کے اوپر، دفاعی امور کے اوپر گہری نظر، اور وہ اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ امریکہ کہاں پہ کھڑا ہے، اسرائیل کہاں پہ کھڑا ہے اور ایران اس ساری جنگ میں کہاں پہ کھڑا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہوئے آپ یہ ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو، اور ہمیں بھی اپڈیٹ کیجئے گا کہ اب تک کی جو صورتحال آپ نے واچ کی ہے، دیکھی ہے، ایران کہاں پہ کھڑا ہے، اسرائیل اور امریکہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ بہت بہت شکریہ فقار راحت صاحب۔ امریکہ جہاں کھڑا ہے اس کی میں آپ کو ایک آج کی مثال، آپ نے ایک پینٹاگون ایک بریفنگ کی مثال دی، اس سے پیچھے ایک پینٹاگون نے بریفنگ دی ہے ڈیموکریٹس اور ریپبلکن اپنا ریپرزنٹیٹیوز کو،
اور وہ 3 دن پہلے وہ بریفنگ ہوئی ہے سینٹ کام کو، اور اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ٹرمپ نے جو نیریٹو لیا تھا کہ جی ایران ایک ایسا میزائل بنا رہا ہے جو امریکہ کے اوپر ڈائریکٹ فائر کرے گا، تو کہتے ہیں اس کے کہ ہمیں انٹیلیجنس کے شواہد نہیں ملے ہیں، ٹرمپ کی یہ ایسے اسپشن ہی بالکل غلط ہے۔ دوسری بات سی آئی اے نے یہ کہا، بریفنگ دی کہ ہم نے بہت 4 ہفتے پہلے یہ رپورٹ ایک ایسٹیمیٹ ٹرمپ کو پیش کر دیا تھا کہ اگر آپ نے رجیم چینج کیا ایران کے اندر تو اس کے بعد جو حکومت آئے گی وہ خامنائی صاحب سے زیادہ ریڈیکل ہارڈ ہوگی حکومت اور ہوگی، ایسے ہی۔ تو ریڈیکل، تو اس لیے اس کا مطلب یہاں نکالتے ہیں ہم یہ کہ ٹرمپ وہ جو نیتنیاہو کی سٹیٹمنٹ ہے کہ میرے 40 سال کا یہ خواب تھا کہ میں جا کے ایران پہ حملہ کروں اور ایران کی لیڈرشپ کو شہید ٹارگٹ کروں، وہ ٹرمپ اس خواب کا حصہ بن گیا، اور وہ خواب بنیادی طور پہ بیس کرتا ہے زیونزم پہ، اور زیونزم جو ہے وہ جو تمام کا تمام جو ہے وہ دہشت گردی کی اور مار پیٹ کی اور لوگوں کو مذہبی جنون پہ مارنے کی ترغیب دیتا ہے، اور یہ آج سے نہیں، یہ کوئی 1839 اور 1719 سے یہی چیز ہو رہی ہے جب یہ زیونسٹ آرگنائزیشن وجود میں آئی تھی۔ اس کے ساتھ امریکہ کے اندر جو نیو کان کرسچنز ہیں جن کو آپ ہائی گریڈ کرسچنز کہتے ہیں، وہ اور زیونزم آپس میں ملا ہے، اور لیٹسٹ ایک ہندوتوا کا فلسفی ہے جو نریندر مودی کا آپ ذکر کر رہے تھے پوسٹر بوائے کا، وہ بھی جا کے اس دہشت گرد ٹینڈنسیز کے ساتھ مل گیا ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ کوئی کسی طریقے سے آپ کہیں کہ جیوگرافیکل پیرامیٹرز تو اس کے پیچھے جو تھے وہ مذہبی جنونیت یعنی گریٹر اسرائیل پہ بیس کرتے تھے، جس کا ٹرمپ بھی اتنا حصہ تھا۔ ابھی آج آپ دیکھیے گا کہ اس جنگ جب ایران نے اسرائیل پہ حملہ کیا، اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا اور ایران نے ریٹالیٹ کیا، اس سے پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی ہم ہر اس ایسٹ پہ حملہ کریں گے جو امریکن ایسٹ اور کہیں بھی ڈپلائیڈ ہے۔ تو آپ نے دیکھا یو اے ای کے اندر ٹرکی کے اندر، باقی یو اے ای کے اندر، سعودی عرب کے اندر، باقی جگہ پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور آج ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک بڑا جو سینٹ کام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور تھارڈ اور پیٹریٹ سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، مڈل ایسٹ کے اندر گلف کنٹریز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ریڈار سسٹم تھا، $1.1 بلین کا، وہ اے این ایف پی ایس 132، وہ تباہ اس کر کو دی۔ ایک میزائل لگا ہے، اور وہ ریڈار جو $1.1 بلین میں بہت عرصے کی محنت سے بنایا گیا تھا، جو 5000 کلومیٹر سے دور سے میزائل کو ڈیٹیکٹ کر کے یہ سسٹم جنریٹ کرتا تھا کہ اس میزائل کو کس طرح ہٹ کرنا ہے اس وقت گلف کنٹریز کے اوپر۔ اور سینٹ کام جو امریکنز کا ہیڈ کوارٹر ہے الحدید ایئر بیس سے، وہ تباہ ہو گیا۔ دوسری بات، اس سے لنک اور سسٹم تھا جو جارڈن کے اوپر تھا، اور وہ تھا AN/TPY-2، یہ دونوں انٹر لنک تھے۔ وہ اب بھی تباہ دونوں ہو گیا۔ ایک میزائل نے یہ سسٹم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایران کے آپ میزائلز کی اسٹیمیٹ کریں تو شہاب سے لے کے الفتح تک جتنے میزائل ہیں وہ $1 سے $4 بلین کاسٹ کرتے ہیں، جبکہ جو انٹرسپٹر سسٹم ہے جس کے آپ جو تھارڈ، پیٹریوٹ اور جتنے ہیں، یہ 6 سے 7 انٹرسپٹر فائر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک جو سسٹم ہے یہ 15 سے 20 بلین کاسٹ کرتا ہے، یعنی ایران کے 1 ملین کے میزائل کو، 2 بلین کے میزائل کو، آپ 15 بلین کے میزائل کو، آپ دیکھیے اس کی اکنامک کاسٹ کدھر جائے گی، بلکہ کہاں جا کے یہ رکے گی۔ برگیش صاحب میں تو یہاں پہ تھوڑا سا میں جو چائنیز جنگ کے اندر ایران کے ساتھ رابطے میں لوگ ہیں، وہ ایک چائنی ریسرچر ہے اور جو دفاعی تجزیہ کار بھی ہے، اس نے جو اس پہ دیے اسٹیٹسٹک دیے وہ بڑے حیران کن ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ $2000 ایران کے اس پہ کاسٹ آ رہی ہے، اس نے ایکزیکٹ تعداد بتائی ہے کتنے یہ روز میزائل بناتے ہیں، کتنے ان کے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے، کون سا یوز ہوا ہے، اور آگے سے وہ کہتا ہے $3 ملین کا وہ ان کو کاسٹ پڑتی ہے جو پیٹریاٹ سے وہ آگے 4 5 6 میزائل فائر کرتے ہیں ایک کو روکنے کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی میں یہی الٹیمیٹلی آپ سے کر لوں کہ اگر 200 میزائل فائر کرے اور آپ 18 سے 100 بلین کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے، $18 سے $100 ملین ڈیفینڈ کرنے کی تیاری ہے 2 ملین کے ایک میزائل کو، تو آپ بتائیے کاسٹ کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جس طرح وہ ہوتا ہے نا، ٹرمپ نے لاکہیڈ مارٹن اور ریتھون وہ ہے جو ٹام ہاک میزائل بناتی ہے، ٹام ہاک میزائل، اس کو آرڈر وہ انہوں دیے۔ نے اس کے سی اوز کو بلایا اور کہا کہ جی آپ میزائل کی پروڈکشن بڑھائیں۔
اب ریتھون کی کیپیسٹی ہے کہ وہ سال میں 1000 میزائل پروڈیوس کر سکتی ہے، اور اس دفعہ جو بجٹ کے اندر امریکن نے شامل کیا تھا کانگریس کے بجٹ کے اندر وہ کوئی 56 میزائل تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے زیادہ آپ نے میزائل بنوانے ہیں تو آپ کو کانگریس کی اکنامک کمیٹی سے سینکشن لینی ہے، اور کانگریس کے اندر جو اس وقت اپنا تھنکنگ پریویل کر رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس جنگ کے لیے مزید اکنامک سینکشن نہیں دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹرمپ جو پروفیسی کر رہا ہے نا، اور ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سال یوکرین کی جنگ میں اتنے میزائل استعمال نہیں ہوئے جتنے 4 دنوں میں امریکہ ٹاماہاک میزائل اور باقی چیزیں میزائل جو ہے وہ استعمال کر چکا ہے۔ اب انہوں نے اپنا بیڑی بیڑا بھی وڈرا کر لیا، وہ پیچھے چلا گیا، ابراہم لنکن پیچھے جا رہا ہے۔ اگر ابراہم لنکن پیچھے جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو ڈسٹرائر سسٹم ہے، اور 4 ڈسٹرائر جو پلیس کیے تھے، ایک ڈسٹرائر کے اندر 96 میزائل رکھتے ہیں، 50 اپ فرنٹ ہوتے ہیں، 46 نیچے ہوتے ہیں، اور وہ ورٹیکل فائر کرتے ہیں، اور اس کو اپنے ری آرم اگر کرنا ہے تو آپ کو اس کو پورٹ پہ واپس لانا ہوگا۔ تو اگر آپ کی آبنائے ہرمز بلاک ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ وہاں سے جو اپنا لاجسٹک شپ جانا ہے جس نے اس کو فردر انہانسمنٹ کرتا ہے، وہ مطلب بالکل ٹھیک ہے یہ ہے کہ برگیڈ صاحب، بڑی بنیادی اور بڑی پتے کی باتیں آپ نے کی ہیں، ابھی اور بہت ساری باتیں آپ سے جاننی ہیں۔ پیر صاحب، اس کا جو امپیکٹ مڈل ایسٹ کے اوپر ہوا ہے، اور اس پہ ظاہر ہے مڈل ایسٹ کے سارے ممالک امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے، اب سارے ممالک یہ گیلا کر رہے ہیں، سعودی عرب گیلا کر رہا ہے، قطر کر رہا ہے، امارات کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اسرائیل کو بچانے کے لیے یہاں سے جو دفاعی سسٹم سے وہ بھی اٹھا کے لے گئے ہیں، اور آپ کو اپنی اور اسرائیل کی زیادہ فکر ہے، $1 ٹریلین ہم نے دیے ہوئے ہیں، ہمارا دفاع کون کرے گا؟ ہمارے تو میزائل بچے نہیں سو رہے، پورا یو اے خالی ہو گیا، $900 بلین کا 2 دن کے اندر وہاں پہ نقصان ہو گیا صرف ریئل اسٹیٹ میں۔ تو وہاں پہ جو ان کا سب سے بڑی بیک بون تھی وہ گراؤنڈ ہوئی ہے ان کی ایئر لائن جو ہے ایمریٹس۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جی دیکھیں وہ ہمارے ساتھ جو امریکہ نے کیا ہے، اور دوسرا اسرائیل جو کر رہا ہے، ایران نے بہت سارے میزائلز کی تردید کی ہے کہ رامکو پہ ہم نے نہیں پھینکا، قطر میں فلاں جگہ ہم نے نہیں پھینکا، سول آبادیوں پہ ہم نہیں پھینک رہے، یہ اسرائیل خود کر رہا ہے۔ اور پتہ اس لیے نہیں چل رہا کہ سارا ایکوپمنٹ تو اسرائیل نے اور امریکہ نے دیا ہوا ہے، وہ جب چاہے اسے آف کر دیتے، جب چاہے اس کو آن کر دیتے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بھی الٹیمیٹلی مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھیں گے فیوچر میں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے، پہلی بات تو ہم سب کو یہ تسلیم کرنی چاہیے کہ رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو۔ بے شک۔ دیکھ لو، یہ خامنہ ای صاحب کی جو شہادت ہے اس کے اثرات دیکھیں، وہ موومنٹ شاید اتنی پاورفل نہ ہوتی جتنی اب ہو چکی ہے، کیونکہ وہ شہید کا خون ہے، اور جب شہید کا خون جو ہے نا وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ جو ریزسٹنس ایران میں آئی وہ پوری قوم کو یونائٹ کر گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج جو عرب ممالک اتنا عرصہ سے غلامی میں، نیو ورلڈ آرڈر کی 1991 کی گلف وار کے بعد امریکن غلامی میں تھے، اب ان کو پتہ چل گیا کہ برے وقت میں امریکہ ان کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتا۔ تو امریکہ کی پوزیشن اور زیادہ ویک ہوئی ہے، کیونکہ وہ تو خود وہاں سے بھاگ رہے ہیں، ان کو کیا پروٹیکٹ کریں گے۔ تو اب الٹیمیٹلی اس کا اندازہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو واپس آ کے، جو مڈل ایسٹ کے ہیں یہ لوگ جو پیسے کے ذریعے امریکہ سے تحفظ چاہتے تھے، ان کو دیکھنا پڑے گا، پاکستان کی طرف دیکھنا پڑے گا، اور ایران کو ساتھ وہ خراب تعلقات کر کے سروائیو کرنا ان کے لیے بھی مسئلہ بن جائے گا۔ تو اس کا ایک بات ضرور ہے، میں کہوں گا کہ وہ ایک بڑے عرصہ ہوا ایک انگریزی کی فلم تھی، یو آسک فار اٹ۔ ایران نے تو حملہ نہیں کیا، حملہ تو ایران نے کیا ہے، انہوں نے دے ہیو انوائٹڈ دا ٹربل۔ اب وہ اسے نکل، امریکن اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وار آف چوائس ہے، یعنی آپ کی چوائس ہے۔ اس کو ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم نے یہ پنگا لیا ہے، اب نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ نہیں سر، دیکھیں انٹرنیشنل لاز بھی کچھ ہیں، جس طرح انٹرنیشنل لاز کی توہین کی گئی ہے، ان کو فرسٹریٹ کیا جا رہا ہے، اس کو کوئی بھی صاحب ذوق آدمی، صاحب عقل آدمی جو ہے نا اپریشیٹ نہیں کر سکتا۔ اور پھر جو ہے امریکہ کو اس کی قیمت جو ہے وہ بھی ادا کرنی پڑے گی، اور میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ اسرائیل کو بھی اس بدماشی کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی دیکھ لیجیے، ایک وقت آئے گا کہ مسلم امہ اکٹھی ہوگی۔ اللہ کرے جی آپ کی خلاف جو ہے نا آپ کی زبان مبارک ہو، اور آپ کی انشاءاللہ اکٹھی ہوگی، کیونکہ خامنہ ای صاحب کی شہادت نے نا مسلمانوں کو اکٹھا کر دیا۔ آپ پیر ہیں، آپ کی ایک ایک لفظ جو ہے وہ ایک دعا بھی ہے۔ اظہر صدیق صاحب
بڑے دبنگ طریقے سے ساری چیزوں کو ہمیشہ ایکسپلین کرتے ہیں، اور انٹرنیشنلی بھی ان کی ایک بڑی گہری نظر ہے، لا پوائنٹ کے تو ایکسپرٹ ہیں ہی۔ اظہر صدیق صاحب، یہ جو سینیریو سارا پیدا ہوا ہے، اور اس میں ایک بڑی عجیب خبر بھی آئی، ہماری کچھ ڈی جی آئی ایس پی آر کچھ اور لوگوں سے میٹنگز تھی کل پرسوں، تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو بلگرام کے اندر ہے وہاں پہ کچھ 100 ڈرون پہنچ چکے تھے اسرائیلی، اور پاکستان کے اوپر سٹرائک کرنے والے تھے، پوری دنیا میں خبریں چلنا شروع ہو گئیں، اور پھر جا کے پاکستان نے سٹرائک کر کے ڈسٹرائے کیا ان کا اسلحہ سارا اور ڈرونز بھی۔ تو یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ اسرائیل ایک طرف گلف کے جتنے ممالک ان کو لڑا رہا ہے، دوسری طرف ایران کو تباہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے، تیسری طرف پاکستان کو بھی معاف نہیں کر رہا، اور پاکستان غزہ بورڈ کا ممبر بنا ہوا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ کیا کریں، بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی۔ میں ایک بات ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں، اور آج سے نہیں میں کہہ رہا، میں اپریل سے بات کہہ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا تھا کہ ستمبر ہوگا، پھر میں ایک بات اور کرتا ہوں کہ اگر خالی عمران خان بھی اپنا اگر ٹارگٹ تھا تو ٹی ایل پی کے ساتھ یہ کچھ کیوں ہوا؟ ابھی ہماری شیعہ کمیونٹی کے ساتھ یہ اتنا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو آپ کو سمجھنی ہے، آج سے نہیں سمجھنی ہے۔ جو لوگ غزوہ ہند کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد کو جنہوں نے سنا ہے، یا انٹرنیشنل سینیریو کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ ان کا ایک پورا ایجنڈا ہے۔ ایجنڈا وہ دنیا میں امن قائم کرنا نہیں ہے۔ ہم جس بات کو جو کہتے آئے، آج اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں چلے جائیں، ذوالفقار علی بھٹو کو سزا کیا ملی تھی؟ وہ تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی بات کی، اور یہ بات آج سے نہیں، ہمارے حضرت قائد اعظم سے اگر آپ حضرت علامہ اقبال تک آ جائیں، ایک ہو مسلمان حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابغہ کے کاش کر جانا، غور کریں اس بات کو، اور وہ ہم چیز لیک کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک بیسک پرنسپل یہ ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، ہم یہ بات سمجھ نہیں رہے۔ دیکھیں آپ، اور دوسرا چونکہ ہماری سرکار نے فیصلہ لیا، ہماری گورنمنٹ نے فیصلہ لیا ہے، لیکن جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں جو اس سارے سینیریو کو سمجھتے ہیں، آج بیٹھ کر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایران اپنا امریکہ کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ، وہ تو سامنے تو اسرائیل نہیں ہے، امریکہ کے پیچھے اسرائیل بیٹھا ہے، آپ کو اس سے ملا کیا ہے؟ وہ ٹھیک ہے آپ کی ٹریڈ ہو رہی ہے، ابھی ہو رہی ہے ٹریڈ، یا ٹریڈ تو کیا مفت دے رہا ہے ہمیں چیزیں، یا ہمیں کو بہت ایڈوانٹیج دے رہا ہے؟ کوشچن تو یہ ہے بڑا سادہ، یعنی آپ کو یہاں بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنا ہے، اتنا بڑا آپ نے سٹانس اور ٹارگٹ آپ نے مس کر دیا۔ وہ کیا تھا؟ ون بیلٹ ون روڈ کا، سی پیک کا۔ اگر آپ ساری چیزوں کو بیٹھ کر سامنے رکھ کر دیکھیں، اور آج بھی اگر دیکھا جائے، یعنی بالکل آپ کریں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ لڑائی نہیں لڑنی ہے یا دوستی نہیں رکھنی ہے، لیکن آپ نے اس طرف رشیا، چائنا، ترکی، ایران، یار آپ کو اس خطے کا بلاک مضبوط کرنا ہے، وہ آپ کے خطے میں گھسا ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے، اور تحقیق اگر سامنے آئی، افغانستان کے اندر جو حملہ کرنے والے لوگ ہیں وہ کون تھے؟ ابھی آپ نے یہ بتا دیا، کچھ لوگ تو کس طرح سے سٹرائک کرنے آئے تھے۔ اس کا مطلب ہے افغانستان کے اندر بیٹھے جو لوگ تھے، طالبان تو تھے، دہشت گرد بھی تھے، لیکن آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ یہ تھے یا یہ پلانٹیڈ تھے؟ کن لوگوں نے لگائے تھے؟ اور ہمیں دیکھیں، یہ تو اظہر صدیق صاحب آج سی آئی اے کے ایک سابق بڑے امپورٹنٹ عہدیدار نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران کے اندر، افغانستان کے اندر، وہاں پہ بڑی تعداد میں انڈینز کو اور افغانیوں کو ہزاروں کی تعداد میں جاسوس کے طور پہ بھرتی کر رہا ہے، ان کو $1 بلین دیے جا رہے ہیں۔ افغانستان کے اندر انہوں نے کہا جی کہ $8-10 بلین اسرائیل دے چکا ہے، انڈیا دے چکا ہے، اور وہاں پہ ان کو سٹرینگتھن کر رہے ہیں۔ یعنی یہ باتیں تو ساری ثابت ہوگی، اور سب سے خوفناک بات آج سامنے یہ آئی ہے کہ امریکی فوج کے کچھ لوگ ہیں، یعنی میجر لیول کے، لیفٹیننٹ لیول کے نوجوان ہیں، جنہوں نے نوٹ لکھے ہیں، ان کو بریفنگ یہ دی گئی ہے کہ یہ ایک مذہبی لڑائی ہے، یہ مذہبی جنگ ہے، اور اس جنگ میں ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ نے آگے ٹرمپ کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور آپ کرسچین ہیں، آپ اس کو مذہبی جنگ بنا کے ایران کو تباہ کریں۔ یہ ایران کو تباہ کرنا ہمیں اوپر سے ملا۔ اچھا، ان نوجوانوں نے جا کے نوٹ لکھ دیے، انہوں نے کہا یہ کیا ہمیں بتا رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک فوج کے اندر ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے۔ اچھا دیکھیں، اگر آپ تھوڑی سی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں، اگر فری میسن کو دیکھا جائے، الومناٹی کا کانسیپٹ اگر آپ سارا اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایپسٹین کی جو فائلیں آئی ہیں،
ایپسین کی فائلوں سے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. یعنی اور دوسری جہاں تک بات ہے، یہاں تک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ نے تشریف لانا ہے. دیکھیں نا جی، حضرت محمدی کا ظہور ہونا ہے، وہ بھی ہونا، یہ حقیقت ہے. مسلمان نے گراوٹوں کی طرف جانا ہے اور مسلمان گراوٹ کی طرف جا چکے ہیں. یعنی آپ ذرا بات کو سمجھیے گا، آپریشن رجیم چین یعنی چائنا کے اندر جو اس وقت اہل تشیع بیٹھے ہیں وہ بنیادی طور پر حسینیت سے ہیں. وہ جو فرقہ آگے آپریشن رجیم چینج کے بعد آنا چاہتا ہے وہ یزیدیت کے فرقہ سے آئے گا. یاد رکھیے گا، ہوں گے وہ بھی مسلمان جو کہا جائے گا. یعنی یہاں بنیادی طور کے اوپر آپ کو جو سمجھنا ہے بڑی باریک بات ہے. میں تو بہت پہلے کہہ چکا ہوں، یعنی جیسے اب غزہ کے اندر ایک پٹی بن گئی ہے نا، تو ایک چھوٹا اسرائیل آپ کو بھی یہاں چاہیے. وہ آپ کے علاقے میں آتا ہے، افغانستان میں آتا ہے، ایران میں آتا ہے، جہاں کس علاقے میں آتا ہے. اور یہ بھی ڈاکٹر اسرار کہہ چکے ہیں، عائشری کہہ چکے ہیں، بہت پہلے کہہ چکے ہیں. یعنی ہمارے پاس اتنی رچ ہسٹری پڑی ہے، ہمارے پاس سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے. ہم اس ڈیٹا کو استعمال کرنے کی بجائے ہم صرف یہ سوچی بیٹھے ہیں کہ دوستی. بالکل ٹھیک ہے اظہر صاحب، بالکل ٹھیک ہے اظہر صدیق صاحب، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہاں پہ اسرائیل تو اپنے بچے اور بچیوں کو ٹریننگ دے رہا ہے اسلحہ چلانے کی، اسلحہ بنانے کی، ان کو جوڑنے کی. وہ روز فوٹیج آ رہی ہے، اسکولوں کے اندر تربیت دے رہے ہیں. وہ اگلی نسل کو کس پرپس کے لیے تیار کر رہے ہیں اور پھر ان کو پڑھا رہے ہیں، پھر ایک ایک چیز ہسٹری اپنی پڑھا رہے ہیں، پھر مذہبی جنونیت سکھا رہے ہیں، اور پھر مسلمانوں سے بدلہ کیسے لینا ہے. اور وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ یہ سارا ایریا ہمارا ہے، اس پہ ہم نے قبضہ کرنا ہے. لیکن یہ ہمارے جو مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں کب لفظ سخت ہو جائے گا، کب غیرت آئے گی. ناظرین یہاں لے کے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے.